اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ، اور جو ان کا گائیڈ تھا، رہبر تھا، جس کا نام مختلف کتابوں میں مختلف آیا، کچھ میں لکھا ہے کہ اس کا نام ارکت تھا، کچھ میں لکھا ہے اس کا نام اریکت تھا، ان کے ساتھ جو ہے ابھی آپ نے مدینہ کی طرف سفر کرنا شروع کیا ہے۔ اور ساتھ ہی جو مشرکین مکہ ہیں، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جو بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور حضرت ابوبکر کو اور جو ان کا ساتھی ہے ان کو واپس لے کے آئے گا زندہ یا مردہ، اس کو 100 اونٹنیوں کا جو ہے انعام دیا جائے گا۔ غرض یہ جو مختصر سا قافلہ یہ روانہ ہوا ہے، جو راہبر ہے وہ انہیں ساحل سمندر کے راستے سے لے کے جا رہا تھا، یعنی کہ نارملی جو لوگ سفر کرتے سے اس راستے سے ہٹ کے وہ دوسرے راستے سے ان کو لے کے جا رہا تھا۔ اور راستے میں جب بھی کوئی ملتا تو حضرت ابوبکر صدیق سے اگر پوچھتا یہ تمہارے ساتھ کون ہے، تو آپ اس کے جواب میں فرماتے میرے ساتھ میرے راہبر ہیں، یعنی میرے ساتھ مجھے راستہ دکھانے والے ہیں۔ ان کا مطلب تھا کہ یہ دین کا راستہ دکھانے والے ہیں، مگر پوچھنے والے اس گول مول جواب سے یوں سمجھتے تھے کہ یہ کوئی راہبر ہیں جو ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، یعنی گائیڈ ہیں۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس طرح جواب دینے کی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ہدایت کی تھی کہ لوگوں کو میرے بارے میں ٹالتے رہنا، یعنی اگر کوئی میرے بارے میں پوچھتے تو یعنی یہی گول مول سا کوئی جواب دے دینا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی صورت بھی جھوٹ بولنا جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھتے تھے، چاہے کسی لحاظ سے بھی ہو۔ اور حضرت ابوبکر جو ہیں وہ چونکہ تجارت کرتے تھے اور ان راستوں پہ جاتے رہتے تھے، تو اکثر لوگ جو تھے وہ انہیں جانتے، تو وہ حضرت ابوبکر سے تو کچھ نہیں پوچھتے تھے، لیکن آپ کے بارے میں وہ سوال کرتے تھے۔ ادھر جو قریش نے جب انہوں نے 100 اونٹنیوں کا اعلان کیا ہے، تو یہ اعلان جو ہے وہ سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ جو ہے انہوں نے بھی سنا ہے۔ یہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، اور یہ جو ہے یہ واقعہ جو ہے سیرت کی مختلف کتابوں میں مستند کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اور جو سراقہ رضی اللہ وہ خود اپنی کہانی جو ہے وہ بیان کرتے ہیں پوری۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ اعلان سنا ہے تو میں اس وقت ساحلی بستی کے اوپر ایک آدمی، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ اے سراقہ، ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں ساحل کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ بھی 3 لوگ ہیں، تو یہ جو اعلان ہے یہ بھی 3 لوگوں کے بارے میں، تو ہمارا خیال ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں۔ تو سراقہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات سنی ہے تو مجھے بھی ایسے ہی شک ہوا ہے کہ یہ وہی ہیں، تو لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں نے چونکہ میرے دل میں لالچ آ گیا تھا کہ نہیں، میں نے سارے جو اونٹنیوں کا انہوں نے اعلان کیا وہ میں خود ہی لوں، تو وہ کہتے ہیں میں نے انہیں ٹال دیا کہ نہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں، میں ان لوگوں کو جانتا ہوں، یہ فلاں لوگ ہیں اور اس کام کے لیے ادھر جا رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پھر میں ادھر سے نکل آیا ہوں، اور آ کے جب میں اپنے گھر آیا ہوں میں نے اپنے نیزے نکالے ہیں اور اپنا جو ہے وہ اپنے زرہ پہنی ہے، اور اپنی گھوڑی پہ سوار ہو کے جو ہے میں اس طرف روانہ ہو گیا ہوں جس طرف وہ جا رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی گھوڑی کو بہت تیز دوڑایا ہے، اور آخرکار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ فاصلے پر پہنچ گیا، لیکن اسی وقت وہ کہتے ہیں کہ میری گھوڑی کو جو ہے ٹھوکر لگی ہے، اور وہ منہ کے بال نیچے گر گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں بھی گرا ہوں، پھر گھوڑی اٹھ کر جو ہے ہنہنانے لگی ہے، میں اٹھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میری میں نے اس کو گھوڑی کو اٹھایا ہے، لیکن گھوڑی جو ہے وہ نہیں اٹھ نہیں رہی تھی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھی ہے، اور وہ کہتے ہیں میں اس کے اوپر سوار ہو کے آگے بڑھا ہوں، اور پھر میں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچا ہوں جو اس وقت قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے، البتہ جو حضرت ابو بکر ہیں وہ بار بار جو ہے وہ پیچھے مڑ کے دیکھ رہے تھے۔ کہتے ہیں اس وقت پھر جو ہے میری گھوڑی کے جو دونوں ٹانگیں ہیں وہ زمین میں دھنس گئی ہیں، اگلی ٹانگیں جو ہیں، حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو زمین تھی وہ سخت اور پتھریلی تھی، اور کہتے ہیں میں گھوڑی سے اترا، اسے ڈانٹا، وہ کھڑی ہو گئی، لیکن اس کی ٹانگیں ابھی تک زمین میں دھنسی ہوئی تھیں، وہ زمین سے نہ نکلی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے انہیں کہا کہ میری طرف دیکھیے، میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اور نہ میری طرف سے آپ کو کوئی بات ناگوار پیش آئے گی، میں سراقہ بن مالک ہوں، آپ کا ہمدرد ہوں، آپ کو نقصان پہنچانے والا نہیں ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ میری بستی کے لوگ بھی آپ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں یا نہیں۔ وہ ان کے کہنے کا مطلب تھا کہ کچھ اور لوگ بھی جو ہیں وہ آپ کی طرف آ رہے ہیں، اور اگر آپ تو میں انہیں روک دوں گا۔ اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے فرمایا اس سے پوچھو یہ کیا چاہتا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں میں نے انہیں اپنے بارے میں بتایا، اپنے ارادے کے بارے میں بتایا، اور بولا بس اب دعا کر دیجئے کہ میری گھوڑی کی ٹانگیں زمین سے نکل آئیں، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کا پیچھا نہیں کروں گا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، آپ کے دعا فرماتے ہی جو ان کی گھوڑی کے پاؤں تھے زمین سے نکل آئے، اور گھوڑی کے پاؤں جو ہی باہر نکلے تو وہ پھر جو ہے سراقہ کہتے ہیں میں اس پر سوار ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ ہمیں اس سے باز رکھ۔ اس دعا کے ساتھ ہی جو گھوڑی تھی وہ پھر پیٹ تک زمین میں دنس گئی۔ اب انہوں نے کہا، اے محمد، میں قسم کھا کر کہتا ہوں مجھے اس مصیبت سے نجات دلا دیں، میں آپ کا ہمدرد ثابت ہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے زمین اسے چھوڑ دے۔ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ گھوڑی زمین سے نکل آئی۔ بعض جو کتابیں ہیں ان میں لکھا ہے کہ سراقہ جو ہے اس نے 7 مرتبہ وعدہ خلافی کی، اور بعض میں لکھا ہے کہ انہوں نے 3 دفعہ وعدہ خلافی کی ہے، اور جتنی دفعہ بھی کی ہے اتنی دفعہ یہی ہوا ہے کہ ان کی گھوڑی جو تھی وہ زمین میں دھنس گئے جاتی تھی۔ آخر انہیں اس بات کی سمجھ آ گئی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہیں پہنچ سکتے، اس لیے انہوں نے کہا کہ میں اب آپ کا پیچھا نہیں کروں گا، آپ میرا سامان جو ہے اس میں سے اگر کچھ لینا چاہیں تو لے لیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی لینے سے انکار کر دیا، اور آپ نے فرمایا کہ تم بس اپنے آپ کو اپنے آپ تک رکھو اور کسی کو ہم تک نہ آنے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے سراقہ سے اس وقت یہ بھی کہا کہ اے سراقہ تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہیں کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اور سراقہ کہتے ہیں کہ میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ کسرا کے کنگن مجھے پہنائے جائیں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں ایسا ہی ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تو سراقہ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد جو ہے وہ خاموش رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی جو ہے سراقہ کہتے ہیں کہ میں نے انہیں کہا کہ مجھے کوئی چیز دے دیں، یا کہ اگر کوئی کبھی ایسا واقعہ ہو تو مجھے آپ کی ضرورت پڑے تو آپ مجھے امان دے دیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کا گارڈ تھا ارکت یا ارکت اس کو کہا کہ آپ اس کو جو ہے وہ امان لکھ کے دے دو۔ اس نے پھر امان لکھ کے تو آپ کو جو ہے وہ جو بھی چیز تھی، پیپر تھا، جو کچھ بھی تھا وہ آپ کو دیا۔ اور پھر سراقہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں واپس آ گیا ہوں۔ اس وقت جو ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے، اس وقت تک تو اس کا دور دور تک کوئی امکان نہیں تھا، لیکن پھر جب ایسا وقت آیا تھا کہ جب مسلمانوں کو فتوحات ہوئی ہیں حضرت عمر کے دور میں، تو اس وقت جو ہے ایران کا جو بادشاہ تھا کسرا، اس کو شکست ہوئی ہے، اور اس کا جو سارا سامان تھا، جو مال غنیمت تھا، وہ جب آیا ہے تو جو حضرت عمر ہیں انہوں نے اس کے سارے سامان میں سے وہ کنگن نکالے ہیں، اور جو سراقہ ہے اس کو اپنی کرسی کے اوپر بٹھایا ہے، اور اس کو جو ہے وہ کنگن اپنے ہاتھوں سے سراقہ کو کسرا کے کنگن پہنائے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بات یاد آ گئی کہ اے سراقہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہیں کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب اس کو کنگن پہنائے گئے ہیں کسرا کو، تو کسرا کو پھر سب لوگوں نے جو ہے اللہ اکبر کے نعرے لگائے ہیں، اور اس وقت جو حضرت عمر ہیں انہوں نے کہا تھا کہ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے یہ چیزیں شاہ ایران کسرا بن ہرمز سے چھین لی، جو یہ کہا کرتا تھا میں انسانوں کا پروردگار ہوں، اور اس نے سراقہ کے ہاتھ میں یہ چیزیں جو ہے پہنائی ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیشین گوئی اس طرح جو ہے وہ سچ ثابت ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے جو سراقہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حنین اور طائف کے مارکوں سے فارغ ہو چکے ہیں، تو پھر جب سراقہ کے قبیلے کی باری آئی ہے اور اس کو فتح کیا، تو اس وقت جو آپ نے جو اس کو امان لکھ کے دی تھی، وہ اس نے اپنی امان جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اپنی اونٹنی پر تشریف فرما تھے، اور میں نے نزدیک پہنچ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول میں سراقہ ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا قریب آ جاؤ۔ میں نزدیک چلا آیا اور پھر آپ پر ایمان لے آؤ۔ اور پھر جو ہے حضرت عمر جو ہے اس کے بعد یہ سراقہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی ملنے کے بعد واپس پلٹے، اور راستے میں جو بھی آپ کو ملتا وہ اس کو پھر وہی کہتے کہ اس طرف کوئی بھی نہیں گیا، اگر انہیں یعنی کہ جب وہ آپ کا پیچھا کر رہے تھے، جو سراقہ کہتے ہیں کہ پھر مجھے راستے میں جو بھی ملتا تھا میں انہیں کہتا تھا کہ اس طرف کوئی بھی نہیں ہے، میں اس طرف سے ہو کے آیا ہوں، اور تم لوگوں کو پتہ ہے کہ میرے سے زیادہ راستوں کا جو ہے وہ کسی کو علم نہیں ہے، یعنی کہ آپ نے پھر اس طرف کسی کو بھی نہیں جانے دیا، اور یہ
قافلہ جو ہے ساری رات چلتا رہا، یہاں تک کہ اگلے دن جب دوپہر کا وقت تھا تو اس وقت پھر ان کو ایک خیمہ نظر آیا اور اس خیمے میں وہ گئے ہیں۔ اب یہ خیمہ کس کا تھا؟ یہ محبت کا خیمہ تھا۔ یہ محبت وہ ہیں جو جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حلیہ ہے، جو ان کے پیرنٹس ہیں، وہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا، اور یہ جو صحیح بخاری اور مسلم ہے اس میں جو ہے یہ اس کی تفاسیر ملتی ہیں، تو ان کا ذکر جو ہے ہم انشاءاللہ تعالی اگلی دفعہ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔